یہ ریاض احمد گوہر شاہی، اس کی بھی پیدائش پڑوس ملک میں ہوئی ہے. وہاں پر ایک شہر ہے راول پنڈی، اس کے اندر ایک آستانہ ہے گوہر شاہ کے نام سے. وہاں پر اس کی پیدائش ہوئی 1941 میں، یعنی آزادی کے قریب 1941 میں پیدائش ہوئی. اصل میں اس کا جو باپ تھا ریاض گوہر شاہی کا، اس کا نام فضل تھا. وہ اس وقت میں انڈیوائیڈڈ جو ہندوستان تھا اس دور میں یہ لوگ کشمیر میں رہا کرتے تقسیم سے پہلے. پھر یہ تقسیم سے پہلے راول پنڈی گوہر شاہ پہنچ گئے، وہاں یہ پیدا ہوا. وہاں جب یہ پیدا ہوا تو اس نے مدرسے میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. اس نے اسکول کی تعلیم حاصل کی اور موٹر میکینک اور ویلڈنگ کا کام اس نے سیکھا. باقاعدہ اسی کی کتابوں میں ملتا ہے پہلے اس کا دکان تھا، موٹر میکینک کا کام تھا، اس سے ویلڈنگ کا کام تھا. دیکھیے کیسے کیسے لوگ جو ہے امت میں گمراہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ویلڈنگ کا یہ کام کرتا تھا، دین کا کوئی علم اس کے پاس نہیں، چونکہ اسکول پڑھا ہوا تھا، اردو اسے آتی تھی. یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے جب یہ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا اس کی آمدنی اس کے لیے کافی نہیں تھی. اس کے اندر مال و دولت کی حفظ تھی. جب مال و دولت کی حفظ تھی تو اس نے ایک شارٹ کٹ نکالا پیسے کمانے کے لیے. اس نے جھاڑ پھونک کا کاروبار شروع کیا. کیا شروع کیا؟ جھاڑ پھونک کا کاروبار، علاج کرنے کا کاروبار. پڑھ کر کھونکنا، دم کرنا، تعویذ لکھنا، بندے لکھنا، اس کا کام اس نے شروع کیا. اب اس میں تو 100% سکسیسفل ہے آج کے دور. آج اگر کسی کو پریشانی ہے تو ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، قرآن مجید سے ہم ان پریشانیوں کو حل کریں. کوئی بیماری ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو حل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کے سامنے اپنے پریشانیوں کا تذکرہ کیجیے. اس لیے کہ بندے اور خدا کے درمیان کوئی حائل نہیں، کوئی پردہ نہیں. جب بندے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے تو پھر یہ تیسری چیز کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو آپ جو ہے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، پھر قرآن مجید کی صورتوں سے علاج کیجیے، پھر جو ہے آپ جو اسباب کو اختیار کرنا ہے، جو ڈاکٹرز ہیں ان کا رخ کیجیے، وہ جو کہتے ہیں اس سے آپ اپنا علاج کیجیے. لیکن ہمارے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ یہ پریشانی آ گئی تو چلو تعویذ کرا دیں گے. بچہ کہیں ذرا الگ الگ دکھ رہا، نرم پڑ جا رہا، بار بار بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، دعا نہیں کریں گے. کہاں جائیں گے؟ تعویذ کرانے جائیں، دم کرانے جائیں. تعویذ میں کیا ہوگا بھائی؟ تعویذ میں بھی دم کر کے ہی تو باندھی جاتی ہے. آپ خود تلاوت کریں گے. یہ بہت بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو تلاوت کرنے کے قابل نہیں ہیں. مسلمان ہیں، 30 سال 40 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، بچے ہیں، دادا ہیں، نانا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا. جب آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو آپ قرآن سے کیا علاج کریں گے؟ آپ جائیں گے کسی کے پاس، جھاڑ پھونکنے والے کے پاس، اما معلوم اس میں کون صحیح ہے کون جھوٹ. ایسے بدتمیز لوگ ہیں. ایک مزاور سے ملاقات ہوئی، بات کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو گیا. جب کہے چلو نماز پڑھنے کے لیے، وہ بدتمیز کہہ رہا ہے میں تو نماز میرے دل میں پڑھتا ہوں، روح کے مصلی پر دل کے محراب میں نماز پڑھتا ہوں. اس طرح کی ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے آگے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی تعویذ ڈالنے کر کے آ گئے. گھر میں پریشانی ہے، گھر میں وہ لگا لیں گے، تعویذ کرا لیں گے، دروازے پر یہ لگا لیں گے. تو عزیزوں اور دوستوں، ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور یہیں سے فتنے کی شروعات ہوگی. جب اس نے یہ کاروبار شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے 10-20 لوگ اس کے سامنے آئے، ان کو اس نے پڑھ کر کے کھونکا. اب جتنے بھی پریشانی ہمیشہ نہیں